بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إنكم لتعلمون هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. فقال: الموبقات المهلكات. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تم ایسے کام کر بیٹھتے ہو، ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ معمولی ہیں، لیکن ہم عہد نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں انہی کاموں کو مہلکات، ہلاک کر دینے والے سمجھتے تھے۔ رواہ البخاری۔ یہی حدیث پچھلے ہفتے بھی پڑھی رہی تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ تم آج کل جو کام کرتے ہو، یعنی ایسے کام کو تم کرتے ہو کہ جس کو تم کوئی کنسیڈریشن بھی نہیں دیتے ہو، اور معمولی سمجھتے ہو کہ یہ کام تو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، معمولی سمجھ کر لیتے ہو۔ حالانکہ انہی کاموں کو ہم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہلک سمجھتے تھے کہ اگر یہ کام نبی کے زمانے میں کیا جاتا تو لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے اور سمجھتے کہ یہ انسان تو گویا تباہ و برباد ہو گیا، یہ انسان تو بالکل ختم ہو گیا۔ تو گویا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی بات کہہ رہے ہیں، تابعین سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت انس کے بعد کا جو خیر القرون کہا جاتا ہے، گولڈن ایرا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے، اس میں حضرت انس کہہ رہے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنے مصاحبین سے، اپنے مشارکین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جن کاموں کو بہت ہی لائٹلی اور بہت ہی ایزیلی کر لیتے ہو، اس کام کا تصور ہم نبی کے زمانے میں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں نے کہا تھا پچھلے ہفتے کہ اگر صحابہ اس زمانے کے اندر آ جائے اور ہماری حالت کو دیکھ لے، تب تو صحابہ کا یہ یقین کرنا ہی مشکل ہو جائے گا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ مومنین ہیں، کوئی مومنین کی جماعت ہے۔ کیونکہ ہم تو ایسے کام کرتے ہیں، کھلے گناہ، کھلا جھوٹ بولنا، کھلی منافقت، صحابہ کے زمانے میں کسی کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو انس کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے، جو تابعین کا زمانہ ہے، جو اچھا زمانہ ہے، جس کی گارنٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا، اور اس کے بعد اس زمانے کی گارنٹی نبی نے لی کہ یہ بہترین زمانہ ہے، یہ گولڈن ایرا ہے، اس کے بعد کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن اس زمانے میں حضرت انس یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے کام کرتے ہو، تو آپ تو پھر پوچھنا ہی کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے، نبی کی صحبت ان کو ملی تھی، نبی کی صحبت میں رہ کر اللہ رب العزت کا استحضار، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا استحضار کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں جواب دینا ہے، اور وہ تقوی، وہ اللہ کی ذات کا خوف ایسا تھا کہ وہ ان چیزوں کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے
ابن ابی ملیکہ یہ فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ کرام سے ملا، میری 30 صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ وہ 30 صحابہ اپنے اوپر نفاق کے خوف سے خوف زدہ رہتے تھے، یعنی ان کو یہ خوف لگا رہتا تھا، ان کو یہ فیئر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں۔ 30 صحابہ کہ جن کو یہ ہر وقت یہ خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں، ہم ہپوکریٹ تو نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ جو ہے ستاروں کے مانند ہیں، ایہم اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کے بھی پیچھے چلو گے تم راہ راست کو پہنچ جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ۔ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 صحابہ کہ جن کو اپنے اوپر نفاق کا خوف تھا، اور ہم علانیہ گناہ کرتے ہیں، اوپن گناہ سین کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے اوپر تو یہ خطرہ بھی اور وہم بھی نہیں گزرتا ہے، ہم بہت مطمئن اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ منافق کی مثال ایسی ہے، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے اوپر اسے خوف، اس کو ایسی پشیمانی، ایسی ندامت ہوتی ہے کہ اس کے اندر بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک منافق ہوتا ہے، اس کے لیے گناہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اس کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تھی، اس نے اس کو اڑا دی۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نفاق سے وہ انسان ڈرے گا، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ نفاق سے وہ انسان ڈرے گا جو مومن ہوگا۔ نفاق کا خوف، ہپوکریسی کا خوف اس انسان کو ہوگا جو مومن ہوگا، اور نفاق سے مطمئن وہ شخص ہو جائے گا، بے خوف وہ شخص ہو جائے گا جو خود منافق ہو۔ تو خود منافق ہوگا، اس کو بھی نفاق کا خوف ہی نہیں ہوگا۔ بھائی جو انسان، جیسے کہ حضرت مولانا نے ابھی 2 جمعہ پہلے جمعہ کے اندر مثال دی تھی کہ جو انسان بدبو کے اندر کام کرنے کا عادی ہو، ایک انسان ہے عطر کی شاپ میں کام کرتا ہے، پرفیوم کی شاپ میں کام کرتا ہے، تو اس کے سینسز جو ہوتے ہیں ایسے یہ ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بدبو ہوگی اس کو پتہ چل جائے گا۔ اور جس انسان کا کام ہی بدبو کے اندر کام کرنا ہو، پورا دن بدبو کے اندر رہتا ہو، نالی صاف کرتا ہو، تو پھر اس کے سامنے بدبو تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس کے سامنے خوشبو بھی لائیں گے تب بھی اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ خوشبو ہے۔ بدبو سونگ کے اس کی ناک ایسی ہو جائے گی کہ وہ خوشبو کا ادراک ہی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا حال بھی یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے ہم اتنے عادی ہو گئے، اور ہمارا معاشرہ اس کا اتنا عادی ہو گیا، اس کی ہیبٹ ہو گئی کہ معاشرے کے اندر ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ نہ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، نہ اس کی فیلنگس آتی ہے کہ بھئی یہ کام غلط ہو رہا ہے، کیونکہ سبھی لوگ اس کے عادی ہو گئے، سبھی لوگ اس کے عادی ہو گئے۔ کوئی زمانہ تھا اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کے سامنے بولتا تھا تو یعنی اس کی بڑی یہ ہوتی تھی، کرٹیسزم ہوتی تھی، کرٹیسائز کیا جاتا تھا کہ بھئی یہ کیسا ہے، اس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی ہے، بڑے کے سامنے بول رہا ہے۔ لیکن آج یہ چیز نارمل ہو گئی، ہر بڑا چھوٹے کے سامنے بولتا ہے، بلکہ بڑے کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ چھوٹے کے سامنے بولے، خود اپنی عزت یہ کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے، ان کی تربیت ایسی ہوئی تھی، انہیں نبی کی صحبت ایسی ملی تھی کہ جو کام ہم آسانی سے کر لیتے ہیں اور جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایسے کاموں کو ہم مہلک سمجھتے تھے، ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی بعض چیزوں کے اندر چوک ہوئی ہے، صحابہ سے چوک ہوئی ہے۔ مثلا نعوذ باللہ صحابی سے زنا ہوا ہے،
صحابیہ سے زنا ہوا ہے. یہاں پر دو چیزیں یاد رکھنی ہیں. صحابہ علماء کرام کے یہاں فقہاء کے دو ٹرمز بولی جاتی ہیں, ایک ہے محفوظ اور ایک ہے معصوم. ایک ہے محفوظ اور ایک ہے معصوم. معصوم کا مطلب یہ ہے آسان زبان کے اندر معصوم وہ کہلاتا ہے کہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتا, جو گناہ کر ہی نہیں سکتا. اور محفوظ وہ ہے کہ جس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت تو ہوتی ہے, کیپیبلٹی ہوتی ہے, کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن وہ کرتا نہیں. انبیاء کرام علیہم السلام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم تھے. نبی نہ نبوت ملنے سے پہلے کوئی گناہ کرتا ہے, نہ نبوت ملنے کے بعد نبی سے کوئی گناہ ہوتا ہے. نہ نبی نبوت سے پہلے کوئی گناہ کرتا ہے, نہ نبوت ملنے کے بعد اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے. وہ معصوم ہوتا ہے, گناہ کر ہی نہیں سکتا. اچھا تو پھر آپ کہیں گے کہ بعض چیزوں میں انبیاء سے بھی یہ ہوتی ہے, جیسے کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی 4 نمازیں قضا ہو گئی. کتنی نمازیں؟ 4 نمازیں قضا. خندق کھودنے کے اندر مشغول تھے. عصر کی نماز بھی تھی اس کے اندر, جو ابھی ہم نے پڑھی. عصر کی نماز بھی نبی کی قضا ہوئی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہوئی, صحابہ کرام کی عصر کی نماز قضا ہوئی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف ہوئی. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جس انسان کا دل منور ہوتا ہے, نیکی تقوی والا ہوتا ہے, اللہ کا خوف ہوتا ہے, تو ان کو ایسی چیزیں کیا ہوتی ہیں, بہت ہی گھنا گزرتی ہے, ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. ہم نمازوں کی نمازیں قضا کر دیتے ہیں, ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی گناہ ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی, 4 نمازیں صحابہ کرام کی قضا ہوئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف بہت ہی اس قدر اس کی تکلیف ہوئی اور روحانی تکلیف ہوئی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرمائی کہ یا اللہ, جس طرح انہوں نے ہماری عصر کی نماز قضا کروائی, انہوں نے ہماری عصر کی نماز قضا کروا کر ہمیں ہمارے دل کو ٹھیس اور ہمارے دل کو تکلیف پہنچائی ہے, یا اللہ تو ان کی دنیا اور عاقبت برباد فرما. غزوہ خندق کے موقع یہ دیکھیے کیا کہ انہوں نے ہماری نماز قضا کروا کر ہمارے دل کو تکلیف پہنچائی. تو گویا کہ نمازوں کا قضا ہونا, نمازوں کا چھوٹ جانا ان کے لیے تکلیف کا سبب تھا. ان کے دل کو تکلیف اور ٹھیس پہنچتی تھی, جو آج ہمارے پاس یہ چیز نہیں. کہ جس طرح انہوں نے نماز قضا کروا کر ہمیں تکلیف اور ٹھیس پہنچائی ہے, اللہ تو ان کی دنیا, ان کی آخرت کو برباد کرے مشرکین کی. سوال ہوتا ہے یہاں پر, محدثین تو محدثین ہیں, کہ غزوہ احد کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفس نفیس آپ کی ذات کو تکلیف پہنچی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے. آپ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, انجرڈ ہوئے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بددعا نہیں فرمائی. اور غزوہ خندق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفس نفیس اپنی ذات کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز قضا ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی. عجیب بات ہے نا. اگر ہم وہاں ہوتے تو اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچاتا تو میں اچھے سے اس کی خبر لیتا. تو محدثین نے سوال اٹھایا ہے کہ جہاں نبی خود انجرڈ ہوئے, نبی کو خود تکلیف پہنچی, وہاں کوئی ری ایکشن نہیں, اور یہاں نماز قضا ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی. تو سب میں محدثین نے اس کو مختصر جواب یہی دیا ہے کہ یہاں غزوہ احد میں تعلق خود نبی کی ذات سے تھا, اور نبی اپنے لیے کسی سے کوئی ریونج, کوئی بدلہ کبھی نہیں لیتے تھے. نبی تو معاف کرنے والے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کے اندر چادر تھی. ایک شخص آیا, اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے کی چادر کو اس قدر زور سے کھینچا
اور وہ ڈیمانڈ کرنے لگا کہ آپ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، مجھے کچھ نہیں دیا، آپ مجھے بھی عطا فرمائے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں، بھائی تو میرے گلے کی چادر تو چھوڑ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس قدر زور سے اس نے چادر کا وہ پھندا اس قدر زور سے کھینچی تھی کہ اس کے نشانات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اوپر پڑ گئے تھے، لیکن کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ تو نبی اپنے لیے کسی سے کبھی ریونج اور کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ تو غزوہ احد میں معاملہ خود نبی کا تھا، اور غزوہ خندق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا اس لیے فرمائی کہ وہاں معاملہ اللہ کا تھا، نماز قضا ہوئی تھی، یہ حقوق اللہ کی بات تھی، اللہ کا حق ضائع ہوا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر نبی کی نماز قضا ہوئی، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کی نماز قضا ہوئی، نبی کی فجر قضا ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیا۔ صحابہ کے اندر تشویش ہو گئی کہ بھائی کیا بات ہو گئی، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ نصیحت ہے یا رسول اللہ، ہم پسند یعنی آپ سے کوئی نماز کے اندر بھول ہوئی ہے، یا کہ نماز کے اندر اختصار ہو گیا ہے، یعنی آج سے ظہر کی نماز 2 رکعت ہو گئی ہے، یا تو 2 چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو غلطی ہوئی ہے، یا کوئی آپ علیہ السلام بھول گئے ہیں، یا کوئی ہوئی ہے۔ تو بھائی اصل میں چونکہ اللہ رب العزت کو اپنی شریعت کو چلانا تھا نا، دین کو پھیلانا تھا، لوگوں کو مسائل بتانے تھے، تو وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت کی شان کے مناسب تھے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے کروائے۔ جو کام شان نبوت کے مناسب تھے، یعنی ایسے کام نبی سے نہیں کروائے جس کی وجہ سے نبوت مجروح ہو جائے یا لوگ نبی کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگ جائے، ایسے کام اللہ نے نبی سے نہیں کروائے، لوگوں کو مسائل بتانے تھے۔ اگر نبی کی نماز قضا نہ ہوتی تو ہم کو نماز قضا کرنے کے مسائل کیسے پتہ چلتے؟ اگر نبی سے نماز کے اندر غلطی نہ ہوئی ہوتی تو ہم کو اگر نماز کے اندر غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے ہم کو کیسے پتہ چلتا؟ تو یہ نبی نے نہیں کی، اللہ کی طرف سے کروائی گئی تاکہ امت کے سامنے مسائل آئے، امت کو مسئلے کا پتہ چلے۔ تو نبی جو معصوم ہوتا ہے، معصوم یعنی نبی کوئی نفسانی خواہش، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذلک، نبوت کے لیے عصمت اسی طرح لازم ہے جس طرح نبی سے نبوت کبھی الگ نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی انسان 4 دن کے لیے نبی ہے اور پھر 3 دن کے لیے وہ نبی نہیں رہے گا، نہیں، کسی نبی سے نبوت کیا نہیں ہو سکتی، الگ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نبی کے لیے عصمت پاک دامنی لازم ہے، کبھی نبی سے وہ الگ نہیں ہو سکتی۔ ہاں بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جس کے اندر اجتہادی دنیا کے معاملے کے اندر نبی کیا کر سکتا ہے، نبی کی یہ ہو سکتی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے اندر کلچر تھا، وہ لوگ تلقیح کرتے تھے۔ تلقیح کا مطلب یہ ہے کہ میل اور فیمیل کھجور کو ملا کر وہ کھجور بناتے تھے۔ میل کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اور ایک فیمیل کھجور کا درخت ہوتا ہے، تو ان دونوں کو ملا کر اس کی کیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، اس کو تلقیح کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بھائی یہ تلقیح نہ کیا کرو تم۔ تو صحابہ نے تلقیح کرنا چھوڑ دیا، صحابہ نے منع چھوڑ دیا، نبی نے منع کیا، بات ختم۔ لیکن اس سال یہ ہوا کہ مدینے کے اندر کھجوریں بہت کم ہو گئی، مدینے کے اندر جو اس کی کھیتی ہونی چاہیے، جو اس کی پیداوار ہونی چاہیے وہ کم ہو گئی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ہاں جو جن باتوں کا میں دین کا تمہیں حکم دیتا ہوں اس کے اوپر تم عمل کرو، ہاں جو دنیاوی باتوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، یعنی جس طرح تم سے غلطی ہو سکتی ہے، ایک انسانیت کے ناطے کسی چیز کے اندر سمجھنے میں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، نبی گناہ نہیں کر سکتا، دین کے معاملے میں نبی سے بھی خطا نہیں ہو سکتی۔ تو نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، نبوت ملنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے، معصوم۔ ہاں جو کام نبی نے اپنی دوران نبوت کیے ہیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں چوک ہوئی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ نماز قضا ہو گئی نبی کی، تو وہ اللہ کی طرف سے کروایا گیا تاکہ امت کو کیا پتا چلے، اس کے مسائل پتا چلے، نبی کو امت کے سامنے مسائل کھل کر آئے۔
اسی طرح صحابہ کرام سے بھی چوک ہوئی، صحابہ کرام سے بھی کیا ہوئی؟ چوک ہوئی ہے، ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو کام نبی کی نبوت کے مناسب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو چونکہ شریعت کو کھولنا تھا، لوگوں کو مسائل بتانے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کام صحابہ سے کروائے. اللہ نے وہ کام کس سے کروائے؟ صحابہ سے کروائے. ورنہ صحابی جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ کی بشارت اس کو قرآن میں دی گئی اور اس کو اس قدر شدت سے دہرایا گیا کہ آج دنیا کا کوئی بھی انسان نہ کسی نبی کا نام علیہ السلام درود کے بغیر لیتا ہے، نہ کسی صحابی کا نام رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے بغیر لیتا ہے. کوئی نہیں لیتا ہے. جہاں کہیں صحابی کا نام آئے گا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہم کہیں گے. اب یہ بھی بات بالکل ظاہر ہے کہ اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا کیا مطلب؟ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. ہم کسی دنیا کے کسی بھی انسان کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتے، وہ چاہے کتنا بڑا ولی ہو، کہ اللہ اس سے راضی ہے. لیکن یہاں تو صحابہ کے بارے میں نص قطعی ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے. اور اللہ نے جو ان کو یہ سرٹیفکیٹ دی ہے تو اللہ نے کیا کوئی ظاہر کو دیکھ کر دے دیا ہوگا؟ نہیں، اللہ نے ان کے باطن کو بھی دیکھا، ان کے کارناموں کو بھی دیکھا. اللہ کہنا ہے کہ میں راضی ہوں. اب کتنی بدقسمتی ہوگی، کتنا محروم القسمت وہ انسان ہوگا کہ جس سے تو اللہ تو راضی ہو گیا لیکن وہ صحابہ سے راضی نہیں ہوتا ہے، صحابہ کی غلطیاں نکالتا ہے. بھائی محروم القسمت ہے نا وہ. اس انسان کو ہم کیا کہیں گے کہ جس سے اللہ تو راضی ہو گیا لیکن وہ صحابہ سے راضی نہیں ہو گیا. اور چونکہ اللہ کے پاس علم ازلی ہے، ہمیشہ کا علم ہے، قیامت تک کا علم ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ سے جو کام ہونے والے ہیں، صحابہ سے جو کام ہونے والے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہی ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ دیا تو یہ ٹیمپرری ہے، اب یہ تو قیامت تک چلنے والا ہے. اور اللہ نے اپنے علم ازلی سے کہا ہے، اللہ کے پاس جو ہمیشہ کا علم ہے اس کے ذریعے کہا ہے. اس کا مطلب صحابہ جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے مطابق، اور موت تک ان کا ہر عمل جو ہوگا وہ بھی اللہ کی عین رضا اور ہیپینس کے مطابق ہوگا. یہ بالکل بوٹم لائن، یہ بالکل آخری بات. ان کا ہر عمل چاہے کیسا بھی عمل ہو وہ اللہ کی رضا کے مطابق. اس لیے کہ میں ابھی وہ آپ کو کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کہیں گے بھائی صحابہ سے نہیں، وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ نے کہہ دیا، اس کا مطلب ان کا اچھا بھی اللہ کی رضا کے مطابق، اور جو برا عمل ہوا وہ انہوں نے نہیں کیا، اللہ نے ان سے کروایا تاکہ شریعت کے سامنے مسئلہ آئے. مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، زنا ہو گیا ان سے، شادی شدہ تھے. اگر کوئی انسان لیکن محفوظ تھے، اور عجیب بات ہے کہ اللہ نے یہ کام ان کے نبی کے سامنے کروائے، نبی کی حیات میں کروائے، تاکہ نبی کو وحی کے ذریعے ان کا حکم بھی بتایا جا سکے. مائز اسلمی سے زنا ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اگر وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے تو، لیکن بےچینی تھی. میں نے کہا نہیں، یہ وہ تھے صحابہ، ان کو ریئلائز ہو گیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. نبی کے پاس آئے، اللہ کیا بھی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. داہنی طرف آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ لیا. کیوں چہرہ موڑ لیا؟ کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ سے توبہ کر لے، اپنا معاملہ اللہ سے نمٹا لے، میرے پاس کیوں آیا ہے؟ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ میں جا کر کنفیس کروں گا نبی کے سامنے کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے تو شریعت میں رجم 2 سزا ہے. اگر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو شریعت کے اندر کیا ہے، اس کو سٹوننگ کیا جاتا ہے، اس کو گڑھے کے اندر یہ کر کے اس کو پتھر مارے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی جان نکل جاتی ہے. تو کیا ان کو یہ سزا پتہ نہیں تھی؟ پھر بھی وہ کیوں آئے؟ داہنی طرف آئے، نبی نے چہرہ پھیر لیا، پھر اس طرف آ گئے، اللہ کے حبیب مجھ سے یہ کام ہو گیا. نبی نے پھر چہرہ موڑ لیا.
وہ اس طرف آئے پھر بار بار گھوم رہے ہیں. تو 3 مرتبہ انہوں نے کنفیس کر دیا. تو نبی کو سمجھا کہ بھائی اس کی حالت تو ٹھیک ہے, یعنی اس کی حالت تو ٹھیک ہے, یعنی جو حضرت نبی معاذ سے پوچھ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو تم کہہ رہے ہو تم کو پتا بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ شاید وہ اپنا ارادہ بدل دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بار بار کنفیس کر رہے ہیں, اپنی بات کا اقرار کر رہے ہیں, تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کو رجم کرو, ان کو رجم کرو. ان کو گھڑے کے اندر رکھا گیا, پتھر مار رہے ہیں. تو کوئی انسان صحابہ مار رہے ہیں اپنے ساتھی کو, اللہ کا حکم ہے. ایک روایت کے مطابق وہ صحابی بھاگ رہے ہیں. بھائی کون انسان ہے جو اتنی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے؟ انسان تو انسان ہی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے ان کو پکڑا اور پھر مارنا شروع کیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاگ جانے دیتے, کیوں پکڑا ہوں, یعنی شاید وہ اپنا یہ بدل دیتے, ارادہ بدل دیتے. خیر ان کو تو شہید کر دیا گیا, ان کو تو یہ کر دیا گیا, سزا ان کو قتل کر دیا گیا. تو یہ صحابی نے یہ کام کیا, اگر صحابی کام نہ کرتے تو سزا کس طرح دی جائے گی؟ یہ مسئلہ کیا ہے امت کے سامنے کیسے آتا؟ اللہ کو شریعت کو چلانا تھا, لوگوں کو مسئلہ بتانا تھا, ان سے کام کروایا. تو کیا اس سے صحابی کی شان میں کوئی کمی آ گئی؟ میں نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان کی موت تک ہے. ان کا اچھا کام بھی اللہ کو پسند, اور برا جو انہوں نے کیا وہ ہماری نظروں میں, لیکن اللہ کے یہاں وہ بھی اچھا ہی ہے, اللہ ان سے پھر بھی راضی ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماعز اسلمی نے جو توبہ کی ہے, جو غلطی ان سے ہوئی, انہوں نے جو توبہ کی ہے, اگر پورے مدینے کے اوپر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے تو پورے مدینے کی مغفرت ہو جائے. پورے مدینے کی مغفرت. کیسی توبہ کی ہوئی انہوں نے؟ کیا ہمارا جیسا کوئی انسان ایسی توبہ کر سکتا ہے؟ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت, اس سے زنا ہو گیا, صحابیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے حبیب میں پریگننٹ ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے زنا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے, ابھی جاؤ, چونکہ غلطی تمہاری ہے, اس معصوم کی کیا غلطی, اس کو کیوں مارا جائے گا؟ جب بچہ ہو جائے اس وقت آنا. اب دیکھیں اگر وہ عورت کہیں چلی جاتی, اپنا کنفیشن بدل دیتی, اپنا ارادہ اسٹیٹمنٹ بدل دیتی, تو اس کی کوئی پکڑ ہونے والی تھی؟ لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم دنیا میں پاک ہو کر جائیں, ہمارا معاملہ یہی کلیئر ہو جائے. اب اس کے پاس کتنا ٹائم تھا؟ 9 مہینے تھے. وہ چاہتی تو اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دیتی, کہیں جا کے چھپ جاتی, کہیں اور چلی جاتی, کون پکڑنے جاتا اس کو؟ کوئی. بچے کی ولادت ہو گئی, جب پریگننسی ہو گئی بچے کو لے کر آئی. اللہ قبیلہ جوہینہ کی عورت کہ اللہ کے حبیب مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ کے حبیب نے کہا کہ ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے, اس کو دودھ پلا, ابھی اس کو تیری ضرورت ہے, اس کو دودھ پلا. جب تیرا بچہ کھانے کے قابل ہو جائے, اسٹیبل ہو جائے, تب آنا. اب اس کو پھر موقع دیا جا رہا ہے, 2 سال اس کو اور ملیں گے. اگر وہ چاہتی تو اپنا اسٹیٹمنٹ بدل لیتی, اپنا یہ بدل دیتی. 2 سال کے بعد پھر آئی کہ اللہ کی میرا بچہ ہی ہو گیا. چونکہ بار بار آئی ہے, گویا کہ وہ چاہتی ہے کہ مجھ کو میرے اوپر سزا نافذ کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو کسی رشتہ دار کے حوالہ کیا اور ماں کو یہ کر دیا. اور اس کے متعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو ایسی توبہ کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ یہ کوئی دنیا سے ایسے نہیں گئی ہے, ان کی توبائیں بھی ایسی ہوئی. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو شریعت کو چلانا تھا, لوگوں کو مسائل بتانے تھے, تو جو کام نبی کے لیے مناسب تھے اللہ نے نبی سے کروائے, جو نبی کے لیے مناسب نہیں تھے ایسے کام اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے کرے. اسے صحابہ کی شان میں کوئی کمی واقع بس میں آئی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کو ساری چیزیں پتہ تھی, لیکن وہ پھر بھی ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا ان کے سامنے استحضار تھا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, جواب دینا ہے. وہ بہت ہی محتاط رہتے تھے.
تو جن کاموں کو آج ہم پہ ڈھڑک کر لیا کرتے ہیں اور ہمیں گویا کہ جس کو ہم کنسیڈر بھی نہیں کرتے کہ یہ گناہ ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ہم ایسے گناہوں یعنی ایسے کاموں کو تو مہلک سمجھتے تھے. تو یہ مختصر حدیث کی تشریح تھی. اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مجھے بھی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسرے پڑھیے. سبحان اللہ.